بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پڑوس میں شاہانہ خالہ رہا کرتی تھیں۔ شاہانہ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان کا شوہر کوئی نہیں تھا، یعنی مر گیا تھا۔ شاہانہ خالہ بیوہ ہو چکی تھیں، مگر انہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بہت فکر رہتی تھی۔ ہر دن یہی کہتی کہ اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ہم لوگ اپنے گھر میں آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہانہ خالہ کے گھر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ چیخو پکار سن کر ہم لوگ بھی باہر گئے۔ شاہانہ خالہ کے گھر میں ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی شاہانہ خالہ کی چیخو پکار سن کر وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب لوگ جب باہر گئے تو پتہ چلا کہ شاہانہ خالہ کے گھر میں کوئی لڑکا گھس آیا ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر تو ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین آتا بھی کیوں کر، وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے محلے کی مسجد کا امام تھا۔ اس کی عمر 30 سے 25 سال کے درمیان ہوگی، لیکن وہ انتہائی شریف النفس آدمی تھا۔ اس نے آج تک کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو کہ قابل اعتراض یا پھر نازیبا کی زمرے میں آتی ہو، مگر آج پہلی بار شاہانہ خالہ کے گھر میں اس کی ذلت اور رسوائی دیکھنے کو ملی تھی۔ سب لوگ اس کے امام مسجد ہونے پر افسوس کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ رات کے اس پہر خالی اکیلی عورتوں کے گھر میں آنا، اس سے زیادہ نازیبا اور گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مولوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس رات کیا ہوا۔ البتہ مولوی صاحب اپنی نظریں جھکائے یوں کھڑے تھے جیسے کہ جرم واقعی انہی کے ہاتھوں سرزد ہوا ہو۔ وہ تو اپنے وجود پر بھی شرمندہ لگ رہے تھے۔ مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن ہجوم کی وجہ سے انہوں نے وہ آنسو ضبط کر لیے تھے۔ وہ بولے کچھ بھی نہیں، بس سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے ہی دن محلے کے لوگوں نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ امام مسجد کو اپنی نوکری سے فارغ کر دیا جائے، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ غیرت مند شخص مسجد چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس رات شاہانہ خالہ کے گھر سے جو چیخیں برآمد ہوئی تھیں، اس کے پیچھے کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس میرے ذہن میں ایک ہی فلم چل رہی تھی، اور وہ تھی مولوی صاحب کا سر جھکا کر وہاں سے چلے جانا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر ہم سب کو شاہانہ خالہ بے قصور ہی لگی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور ساتھ میں ان کی 4 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ 4 جوان بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر ذمہ داری سے چلنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ شاہانہ خالہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر انہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یوں چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اگلے ہی دن شاہانہ خالہ ہمارے گھر میں آ گئیں۔ شاہانہ خالہ کے چہرے پر واضح اداسی اور بے بسی دیکھی جا سکتی تھی۔ پہلے تو مجھے سربلند مولوی صاحب بے قصور لگ رہے تھے، لیکن شاہانہ خالہ کی بے بسی اور ان کی رویے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ واقعتاً پریشان ہیں۔ امی سے کہنے لگیں، بہن، جب گھر میں جوان بیٹیاں ہوں تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس مولوی کو تو ہم نے بہت نیک اور بہت ہی پاکیزہ سمجھا تھا۔ وہ میری بیٹی کو پڑھانے کے لیے آج ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اس نے بہت ہی نازیبا کام کیا۔ میں یہ سن کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ خالہ شاہانہ کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، مگر مجھے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں سے کہنے لگیں کہ بہن، میری بیٹیوں کے لیے تم کوئی رشتہ دیکھو، کیونکہ میں اب ان کی جلد از جلد شادیاں کر دینا چاہتی ہوں۔ شادی ہوگی تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ یوں تو جوان لڑکیاں دیکھ کر ہر کوئی میرے گھر کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اور مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ اماں نے ان سے کہا کہ میں پروین رشتے والی سے بات کروں گی، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ سے خوبصورت ہیں، پھر کم عمر بھی ہیں، ان کے لیے رشتہ ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تم اپنے حوصلے بلند رکھنا۔ اماں نے ان سے یہ بات کرتے ہی پروین کو فون کیا اور اس سے کہا کہ تم خالہ شاہانہ کی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دو۔ اگر تم نے چاروں بیٹیوں کا رشتہ کروا دیا تو میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گی، اتنا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جتنا روپیہ مانگو گی اتنا ہی دوں گی۔ امی کی سخاوت تو پہلے ہی مشہور تھی۔ پروین نے بھی حامی بھر لی، بولی کہ میں کل ہی کو رشتہ لے کر آؤں گی، تم شاہانہ کو بھی اپنے گھر بلا لو۔ شاہانہ مجھ سے بات کرے گی، میں اسے لڑکوں کی تصویریں بھی دکھاؤں گی، جو کوئی معقول رشتہ ہوا پھر میں آگے بات چلاؤں گی۔ پیسوں کی فکر نہیں کرنا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔
پروین کی بات سن کر امی مطمئن ہو گئی تھیں۔ اگلے ہی دن پروین ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے پاس کافی ساری تصویریں لڑکوں کی تھیں۔ شاہانہ خالہ بھی ہمارے گھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاہانہ خالہ ایک ایک کر کے ان لڑکوں کی تصویریں دیکھنے لگیں۔ پھر ایک لڑکے پر شاہانہ خالہ کی انگلی بھی ٹک گئی۔ ایسا ہی لڑکا میری بیٹی کو پسند ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی تو قد بھی اچھا ہے اور شکل بھی خوبصورت ہے، بس میری بیٹی کو خوبصورت لڑکے ہی تو پسند ہیں۔ شاہانہ خالہ نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام ہادیہ تھا، وہ اب جوان ہو چکی تھی اور اس کے رشتے کی تلاش خالہ شاہانہ کب سے کر رہی تھیں، لیکن آج جو لڑکا انہیں پسند آیا تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے تو وہ لڑکا کسی طور پر بھی پسند نہیں آیا، لیکن خالہ شاہانہ کہنے لگیں کہ ایسے ہی خوبصورت مرد تو عورت کا دل جیت لیتے ہیں، بس میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروں گی۔ خالہ شاہانہ خود بھی حسن پرست واقع ہوئی تھیں، اب اپنے داماد کے معاملے میں بھی یہی کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کا انتخاب کیسا تھا، لیکن کم از کم اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ ضرور انکار کرے گی۔ انکار کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پروین نے 2 دن کے بعد جو خبر ہمیں بتائی تھی اس پر تو یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ پروین کہنے لگی کہ وہ لڑکا خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو راضی ہے، بہت ہی امیر لوگ ہیں، ان کی دولت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ میں انہیں زیادہ نہیں جانتی، لیکن شاہانہ مطمئن ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ ہو۔ لڑکے کا نام اسفندیار ہے، لڑکا دکھنے میں بھی اچھا ہے اور خاصا امیر بھی ہے۔ خالہ کی باتیں سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ شاہانہ خالہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ زیادہ نہ صحیح اللہ نے ایک رشتے کا بندوبست تو کر دیا۔ خالہ شاہانہ اسی امید میں تھیں کہ ایک بیٹی کی رشتہ ہو جائے گا تو پھر باقیوں کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ ایک بھیانک مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے اور محلے بھر میں وہ ذلیل و رسوا الگ ہوں گی، بڑھاپے میں ان کی عزت نیلام ہونے والی ہے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا، نہ ہی خالہ شاہانہ نے اپنے وہم و گمان میں بھی اس بات کو کبھی سوچا ہوگا جو کہ ان کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ خالہ شاہانہ تو بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے خالہ شاہانہ کے گھر آ کر بات پکی کر گئے اور منگنی کی نشانی 10,000 روپے بھی رکھ گئے تھے۔ ان دنوں 10,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ خالہ کی بڑی بیٹی بہت خوش تھی۔ خالہ شاہانہ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ان کی ساری بیٹیاں خوش تھیں، جبکہ بڑی بیٹی شرمائی شرمائی سے پھرتی تھی۔ خالہ شاہانہ نے اگلے ہی ہفتے شادی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ انہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہے، لیکن خالہ شاہانہ کی ضد تھی کہ ان کے گھر میں چونکہ غیر لوگوں کے رابطے بڑھ گئے ہیں، لوگ انہیں تنگ کرنے لگے ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کر کے اپنے داماد کو اپنا سہارا بنانا چاہتی ہیں۔ پھر تبھی خالہ شاہانہ نے ایک عجیب انکشاف کیا، کہنے لگیں کہ میری بیٹی کا شوہر میرے ہی گھر پر رہے گا، یعنی کہ وہ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اس بات نے ہم سب کو چونکا دیا تھا۔ خالہ شاہانہ بھی عجیب مکاری سے بات کر رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر کچھ اور ہی داستان تھی۔ کہنے لگیں کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا۔ میں نے جھٹ سے پوچھا، خالہ آپ کو کیا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں؟ لوگ تو گھر داماد کو بہت بے غیرت اور برا سمجھتے ہیں اور اسے نکما ہونے کا خطاب خود بخود مل جاتا ہے۔ خالہ شاہانہ نے میری طرف ناراضگی سے دیکھا اور بولی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے ہونے والے داماد پر پورا یقین ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم کو بھی سہارا ہوگا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اگر خالہ شاہانہ کا داماد اتنا ہی امیر ہے تو وہ گھر دامادی کیسے قبول کر رہا ہے؟ امیر لوگ تو مر کر بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امی سے میں نے کہا کہ آپ خالہ شاہانہ کے سامنے یہ بات رکھیں۔ امی کہنے لگیں کہ بیٹی، انہیں یہ بات خواہ بری لگ جائے گی، ایک بیوہ عورت کی بیٹی کا گھر پہلی بار بس رہا ہے، میں خواہ اس کے ذہن میں شک و شبہات نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا بھائی رکنے والا نہیں تھا۔ خالہ شاہانہ شام کو ہمارے گھر مٹھائی دینے آئیں تو میرے بھائی نے ان سے یہ بات صاف صاف کہہ دی، خالہ آپ خوش تو ہیں، اللہ آپ کی خوشی کو سلامت رکھے، لیکن ایک بار ان لوگوں کے بارے میں جانچ پڑتال ضرور کر لیجیے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ ایک امیر شخص کا اکلوتا بیٹا اپنے خاندان کا چشم و چراغ آپ کے ساتھ اکیلے گھر داماد بن کر رہنے پر راضی ہو گیا؟ ضرور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ ہو رہا ہوگا۔ خالہ شاہانہ یہ سن کر بھڑک اٹھیں اور بولیں، لگتا ہے کہ تم میری بیٹی کے نصیب پر چل رہے ہو، کہیں تمہاری ہی اس پر نظر تو نہیں تھی؟ میرا بھائی یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔
اللہ کا خوف کرے خالہ شاہانہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی سب بیٹیاں میری بہنوں جیسی ہیں۔ میں تو بس غیروں میں رشتہ کرتے وقت ہمیشہ ہی ڈرتا ہوں۔ تو نے کون سے رشتے کیے ہیں جو تو ڈر رہا ہے؟ خالہ شاہانہ میرے بھائی کو اچھی خاصی باتیں سنا کر چلی گئیں۔ اس دن کے بعد سے کسی نے خالہ شاہانہ کو نہیں ٹوکا کہ وہ کن لوگوں میں شادی کر رہی ہیں۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد بڑی ساری بارات آئی۔ ان کی بیٹی بھی خوش تھی، لال جوڑا پہنے وہ بیٹھی ایسی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی، لیکن بارات کی گاڑیاں دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری حیرت کی وجہ گاڑیوں کی قیمت یا پھر وہ لمبی قطار نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت ایسی تھی جس پر سب کی نظر گئی تھی اور سب لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے تھے۔ جو لوگ بارات میں آئے تھے ان میں تقریباً سبھی مرد تھے، کوئی بھی عورت بارات میں نہیں تھی۔ 2-3 گنی چنی عورتیں تھیں۔ ایک نے بتایا کہ میں لڑکے کی ماں ہوں، دوسری کہنے لگی کہ میں لڑکے کی بہن ہوں اور یہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، مگر ان کی عمروں میں واضح فرق نہیں تھا۔ ماں اور بیٹی کی عمر ساتھ ساتھ ہی لگ رہی تھی۔ یہ بات بڑی ہی پرتجسس اور بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ خالہ بہت خوش تھیں، انہوں نے نکاح کیا، حق مہر بھی اچھا خاصا رکھا اور پھر بیٹی کو رخصت کرنے کی بجائے اپنے ہی گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ ان کی بیٹی دلہن بن کر اپنے ہی گھر سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ بس تبدیلی اس کے شوہر کی آئی تھی۔ سب لوگوں نے خالہ شاہانہ کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت چاہی تھی۔ ہم لوگ بھی اپنے گھر آ گئے تھے۔ اگلے ہی صبح امی نے مجھ سے کہا کہ خالہ شاہانہ کو یہ پیسے دے آؤ، کل رات کو انہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے دیے تھے، کہہ رہی تھیں کہ تم اپنے پاس رکھو۔ 20-30 ہزار روپے جو سلامی کی مد میں جمع ہوا ہے وہ انہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھ سے بدگمان ہو جائے، تم جا کر ابھی سے یہ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دو، اور ہاں اسے یہ بھی کہنا کہ وہ تمہارے سامنے ہی پیسے گن لے، کوئی کمی بیشی ہو تو اسی وقت بتا دے۔ اماں بھی اب خالہ شاہانہ سے ڈرنے لگی تھیں۔ ان کی باتیں، ان کی تیز زبان اور ان کا تیکھا لہجہ، اب سب لوگ ان سے دور بھاگنے لگے تھے، مگر خالہ شاہانہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر میں اپنے گھر سے نکلی۔ خالہ شاہانہ کے گھر جیسے ہی پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے گھر کے دروازے پر بڑا موٹا سا تالا چڑھا ہوا تھا جو کہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ خالہ کا گھر آج تک کبھی بند نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس کے باہر موٹا تالا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی امی کو بتائی تو انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی کہ تم خواہ اسی طرح لاپرواہی کرتی ہو، چلو میرے ساتھ، میں چل کر دیکھتی ہوں۔ اب تو اماں بھی میرے ساتھ آ گئی تھیں، لیکن خالہ شاہانہ کے گھر کے دروازے پر بددستور بڑا سا تالا چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، لیکن میں اپنی اماں سے ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اماں حیران پریشان ہکا بکا گھر آ گئی۔ انہوں نے آ کر یہ بات بھائی کو بھی بتائی۔ بھائی نے کہا ضرور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہوگا، مارے شرم کے ان لوگوں نے راتوں رات محلہ ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ مگر محلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ لوگ؟ گھر میں اتنا سامان تھا، پھر ایسی تو کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ اس محلے میں جب کوئی گاڑی آتی ہے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے آیا یا گیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات خالہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ گھر ہی چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے دولت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائی نے یہ بات کہہ تو دی تھی، پر مجھے اس بات پر قطعاً یقین نہیں تھا، اور یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ خالہ شاہانہ کے گھر کا پہرا کروں گی، ضرور وہ اس گھر کے اندر ہی موجود ہیں، مگر وہ باہر نہیں آنا چاہتی۔ شاید ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، یا پھر دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ لیکن شام کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنی چھت پر کھڑی خالہ کے گھر کے طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک کالے رنگ کا بائک آیا۔ بائک پر سے ایک شخص اترا۔ میں نے اس شخص کی شکل کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اسے پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہی جیب سے ایک چابی نکالی
और ताला खोला, बाइक को अंदर किया, दरवाजे को फिर से बंद किया और अंदर चला गया। मैं ये सारा मंजर बाहर से देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को मालूम होता कि यहाँ कोई भी नहीं रह रहा, लेकिन असल में वो दरवाज़ा बंद करके अंदर गया था। मैंने ये सारा मंजर देखा तो घर आकर अम्मी को बताया। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे झड़क दिया और सख्ती से मना किया कि मैं आइंदा खाला शाहाना के मामलात में कोई दिलचस्पी ना लूँ। हम उन्हें खाला ज़रूर कहते थे, मगर हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, ना ही वो हमारी खूनी रिश्तेदार थीं। वो हमारी पड़ोसन थीं। हमारा बचपन उनके घर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ ताल्लुक़ बहुत गहरा था, मगर अम्मी उनके किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थीं। हमें भी ऐसा करने से मना करती थीं। लेकिन खाला के बंद घर में मेरी दिलचस्पी तो बढ़ती ही जा रही थी। अम्मा के कहने पर वक्ती मैंने खाला के घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन खाला के घर से रात के वक्त चीखों की आवाज़ें आने लगीं। किसी ने ये बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर छत पर गई, छत से होकर देखने लगी, लेकिन कोई भी आसपास से उनके घर की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने की आदत हो गई थी, या फिर मौलवी वाला वाक़या सबको याद आ गया था। अब तो खाला पर कोई तरस भी नहीं खाता। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि खाला अंदर अपनी बेटियों के साथ रह रही होंगी या कोई ऐसा मामला होगा। किसी ने भी उन चीखों की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं भी थोड़ी देर देखभाल कर नीचे आ गई। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं अकेली क्या कर सकती थी, जबकि अम्मा और भाई इस बात की बहुत मुखालिफ थे कि मैं उनके घर की तरफ झांकूं या वहाँ ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करूं। खैर, अगले दिन कुदरत ने इस मामले को खोलना था, सो मामा खुद ही खुल गया। हुआ यूं कि हमारे मोहल्ले में पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए। इनको देर हो गई थी, मगरिब का वक्त हुआ। खाला के घर के पास वो औरत उस वक्त आई जब वो आदमी जो कि बाइक पर था घर के बाहर आकर रुका। पोलियो की वर्कर ने उससे कहा कि वो उन्हें घर के अंदर आने दे। उस शख्स ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। वो कौन था ये उस वक्त मुझे नहीं पता चला, लेकिन हेल्थ वर्कर्स को उस आदमी की नीयत पर और उसके रवैये को देखकर बहुत शक हुआ। वो उन्हें मशकूक लगा। इन लोगों ने पुलिस की मदद लेना शुरू कर दी। 2 ही घंटे के अंदर अंदर पुलिस शाहाना खाला के घर के बाहर मौजूद थी। पुलिस ने खाला शाहाना के घर का दरवाज़ा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस तो ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, खाला की बेटियों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। खाला की बेटियां घर के अंदर ही मुक़य्यद कर दी गई थीं। उन्होंने जब देखा कि कोई हमारी मदद को आया है, तो वो चीखती पुकारती बाहर आई थीं। खाला खुद भी घबराई हुई थीं। उनका तो चेहरा देखकर लगता था जैसे खाला शाहाना ने कई दिनों से पानी पिया है, न ही खाना खाया है। हम लोग हैरान थे कि उन्हें हुआ क्या है। पुलिस की मदद से खाला शाहाना और उनकी चारों बेटियों को बाजियाब करा लिया गया। खाला शाहाना के पास कोई पनाह नहीं थी। वो और उनकी बाकी तीनों बेटियां इस कदर घबराई हुई थीं कि वो हमारे घर आ गईं। हमने उन्हें पनाह दी। खाला शाहाना ने सबसे पहले मेरी अम्मी से माफ़ी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की। लगता है कि उस मौलवी की भी बद्दुआ लगी जिसने हमें मस्जिद का चंदा देने से इनकार किया और हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। उस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो समझ रही थी कि वो अमीर है, हम चारों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वो तो बहुत ही अजीबो गरीब जराइम पेशा फ़र्द निकला। उसने जो हमारे साथ किया, खुदा किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ना करे। उस शख्स ने आते ही हम चारों पांचों को कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसका निकाह हुआ था, उसकी भी लाज न रखी। उसने डरा धमकाकर हमसे मकान के कागजात मांगे। मुझसे कहा कि मैं दस्तखत करूं और सारा घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके इरादे क्या हैं। इसी वजह से मैं इस सब से इनकार करती रही। मेरी मज़ाहमत के नतीजे में उसने हम सबको घर के अंदर बंद कर दिया। इस कैदोबंद में हम लोग शायद सारी उम्र सड़ते रहते, क्योंकि उसने बाहर से ताला लगाकर सबके सामने यही जाहिर किया
کہ ہم لوگ تو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جبکہ ہم کہیں نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس شخص نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خدا نے ہماری عزتیں محفوظ رکھ لیں، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ خالہ شاہانہ یہ کہہ کر رونے لگیں، جبکہ ان کی تینوں بیٹیاں اس قدر خوفزدہ تھیں کہ ان سے ایک لفظ بھی بولا نہ جا رہا تھا۔ ہم سب کو خالہ شاہانہ پر بہت ترس آیا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ ان کے ساتھ وہی ہوا جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔